تو دوستوں آپ سب کو علم میں ہے کہ یہاں پر مختلف حوالوں سے ریلیاں نکالی جاتی ہیں، مختلف حوالوں سے شہر کو بند کر دیا جاتا ہے، شہر میں لوگوں کو فوٹ بازار گرم ہے، لیکن کسی کو یہ جرأت نہیں، کسی کی یہ ہمت نہیں، کسی کی یہ توفیق نہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں دو الفاظ کہہ سکے۔ میں امیر نظام گلستانی جوہر عمران شاہد بھائی کو کچھ آمدید دیتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ یہاں پر ہمارے درمیان سابق MPA یونس بورائی صاحب موجود ہیں، سابق میرے امیر سلسل جماعت اسلامی اسد اللہ بھٹو صاحب موجود ہیں۔ اس کے بعد میں ابھی ولایت افیر جناب اسد اللہ بھٹو صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے اپنی گفتگو پیش کرے، لیکن اسد اللہ بھٹو صاحب کی گفتگو سے پہلے میں اپنے ایک ساتھی انوار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرے۔ جناب انوار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عافیہ تو بنت پاکستان، عافیہ تو بنت پاکستان، ملت کا ایک درخشاں نشان، عافیہ تو ایک بیٹی، ایک ماں اور ایک درخشاں شائستہ، ایک درخشاں شائستہ۔ اب پاؤں میں تیرے بیڑیا، چہرے پہ زخموں کا نشان، اب پاؤں میں تیرے بیڑیا، چہرے پہ زخموں کا نشان، اب ہے سماہی دوسرا عافیہ عافیہ۔ پچھلی پہر ہے رات کا، ٹوٹے کے تارے جا بجا، پچھلی پہر ہے رات کا، ٹوٹے کے تارے جا بجا، چلتی رہے گی شمع وفا، چمکے گا سورج دیکھنا، عافیہ عافیہ۔ آپ کے سامنے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے جو خطاب کیا، یقین جانیے ہماری سب دلوں کی آواز ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکی جیلوں سے رہا ہو جائے، لیکن کس طرح وہ آپ کے سامنے اسد اللہ بھٹو صاحب پیش کریں گے۔ اسد اللہ بھٹو صاحب امیر جماعت اسلامی صبح سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جناب محمد یونس بورائی صاحب، سابق ممبر صوبائی اسمبلی، جناب عمران شاہد صاحب، امیر جماعت اسلامی گلستان جوہر زون، جناب ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ اور دیگر میرے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم۔ آج یہ تصویری نمائش اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے لگائی گئی ہے، اور یہ آج کا دن وہ دن ہے کہ آج سے 9 سال قبل 30 مارچ کو ہماری بہن عافیہ کو گھر سے نکل کر کے ایئرپورٹ جاتے ہوئے اغوا کر لیا گیا، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اس کے بچوں کو بھی اغوا کیا گیا، اور اس طرح سے پاکستان کے ہماری بہن کو، ہماری بیٹی عافیہ کو اور اس کے بچوں کو امریکہ کے ہاتھوں بیچا گیا۔ اس کو امریکہ کے جیل میں اور افغانستان کے جیل میں طرح طرح سے ستایا گیا، اس کے سامنے قرآن کی توہین کی گئی، اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، لیکن اس عاشق رسول خاتون نے قرآن کی حافظہ جناب ڈاکٹر عافیہ نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا، لیکن امریکیوں کے کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ یہ ہماری بہن آج امریکہ کے جیل میں ہے، اور اس کے اوپر الزام یہ ہے کہ اس نے ایک امریکی فوجی سے بندوق چھین کر کے اور اس پہ فائر کیے تھے، جو کہ فائر کسی کو لگا بھی نہیں ہے۔ ایسے خیالی اور جھوٹا مقدمہ اس کے اوپر بنایا گیا اور اس کو 86 سال کی سزا دی گئی ہے۔
میں پوچھتا ہوں کہ ہماری سلالہ پوسٹ پہ امریکیوں نے حملہ کیا، ہمارے فوجیوں کو شہید کیا، اس نے تو معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے۔ سچا کہ ساری دنیا اس کی گواہ ہے اور اس کے لیے تو معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ایک غلط مقدمے میں، من گھڑت مقدمے میں ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ کو 86 سال کی سزا دی گئی ہے، اور یہ نمائش اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ ہم اپنی بہن کے یاد کریں، بہن کے ہونے والے مظالم سے نوجوان نسل کو آگاہ کریں، اس ہماری بہن کی مظلومیت کو قوم تک پہنچائیں اور بتائیں امریکہ کو کہ ہم عافیہ کو نہیں بھولے ہیں، نہ بھولیں گے، نہ بھول سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے رہا کرا کے تب لیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جذبے کو پیدا کیا جائے کہ عافیہ کا قید میری بہن کا قید ہے، عافیہ ہماری بیٹی ہے، عافیہ ہماری بہن ہے، اور جب تک وہ پاکستان واپس نہیں آئے گی جماعت اسلامی یہ جدوجہد جاری رکھے گی۔ میں اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہاں پر مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہڑتالیں ہوتی ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، لیکن عافیہ کے لیے کوئی نہیں بولتا۔ کیوں نہیں بولتا؟ امریکہ سے ڈرتے ہیں۔ تم امریکہ سے ڈرو، ہم اللہ سے ڈرنے والے امریکہ سے نہیں ڈریں گے۔ اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قوم کی دلیں اللہ کے ہمراہ ہیں، قوم کی دلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ امریکہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے نبی کا دشمن ہے اور امت رسول کا دشمن ہے۔ اس لیے پاکستان کے اندر 2010 میں سروے ہوئے، 2011 میں سروے ہوئے، 2012 میں سروے ہوئے، پاکستان کے 70 سے 80% لوگ امریکہ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ حکمران، افسوس یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران اپنی نوکری کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، اپنی کرپشن کے لیے، اپنی دہشت گردی کے لیے، اپنے دنیا کے لیے، دنیا کے مال کمانے کے لیے امریکہ کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں گیلانی اوباما صاحب نے کیوں نہیں عافیہ کے لیے بات کی تھی؟ گیلانی، تمہاری بیٹی اگر امریکہ کے جیل میں ہوتی تو کیا تم اسی طرح جو کر دیتے؟ تم نے تو افسوس یہ ہے کہ ایک لفظ بھی عافیہ کے رہائی کے لیے نہیں کہا ہے۔ یہاں پر جو ہمارے پاکستانیوں کا قاتل ریمن ڈیوس کو چھوڑ دیا گیا، لیکن ہماری بیٹی ہمارے گھر نہیں آ سکتی۔ افسوس، شرم کا مقام ہے کہ امریکہ کا قاتل ظالم چلا گیا، لیکن ہماری مظلوم بیٹی ہمارے گھر نہیں آ سکتی۔ میرے بھائیوں، یہ کس کو چھڑانا ہے؟ آپ کو چھڑانا ہے، مجھے چھڑانی ہے۔ ہم جدوجہد کریں گے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عافیہ کو اپنے گھر واپس لے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ میں عرض کروں کہ اللہ بڑا کارساز ہے، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے ناتواں ہیں، لیکن اللہ بڑا کارساز ہے، اور یہ وقت آنے والا ہے کہ عافیہ ہمارے پاس ہوگی، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا کہ امریکہ کے غلاموں کے ہاتھوں ہی آ جائے۔ انشاءاللہ ہم نبی کے غلام، ہم اللہ کے بندے، ہم عافیہ کے بھائی عافیہ کو چھڑا کر کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، یہ بچوں نے جو یہ نمائش لگائی ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے اقدام کی تحسین کرتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ ان کے لیے دعا کریں جنہوں نے یہ نمائش لگائی ہے۔ اس میں میری بہنیں بھی آئی ہیں، میرے بھائی بھی آئے ہیں، میرے بیٹے بھی آئے ہیں، میری بیٹیاں بھی آئی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونا قبول فرمائے اور عافیہ کے لیے رہائی کا باعث بنا دے۔ میرے بھائیوں، زندہ قوم میں کبھی اپنی بہنوں کو نہیں بلایا کرتے، زندہ قوم میں کبھی اپنی بہنوں کو نہیں بلایا کرتے۔ ہماری جدوجہد جاری رہے گی اور انشاءاللہ امریکہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، انشاءاللہ
امریکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور کلمہ اسلام ہو گیا